نے جو عیسی ابن مریم سے کہا تو اس ملا کے جو ہے وہ یہاں پہ گفتگو ہماری تمام ہو جائے گی. تو نصر من اللہ و فتح قریب. تو آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مشکلات دیکھی اور وہاں پر نزدیک تھا کہ آپ شہید ہو جاتے. جیسے غزوہ احد میں بہت ہی مشکل حالات تھے. صرف 3 صحابی حضرت علی تھے اور سہل ابن حنیف اور ابو دجانہ، چوتھا نہیں تھا، سب چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی. نصر تو آئی، یعنی یہ نہیں، نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد بھی آئی، وہ فتح قریب، اور کامیابی بھی ہوئی. تو یہ ہوا. تو یہ چیزیں چلتی رہی. اسی طرح سے اگر آپ اس کو عیسی ابن مریم کے اوپر اس کو وہ کریں، کیونکہ وقت میں اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. عیسیٰ ظاہر کفر کا پورا دور، پوری دنیا میں کفر ہے. اب عیسیٰ 30 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے. ظاہر انہوں نے نبوت کا دعوت تو پیدائش گہوارے میں ہی کر دیا تھا. جب پیدا ہوئے تھے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. تو اسی وقت انہوں نے دعویٰ کر دیا تھا نبی ہونے کا. تو نبی تو وہ تھے لیکن رسول نہیں تھے. رسول وہ 30 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے، جو روایات مختلف. 30 سال اور 3 سال رہے، سے 33 سال کی. جب وہ اس وقت کے جو ڈکٹیٹرز تھے، بہت خطرناک قسم کے ڈکٹیٹرز ہوتے تھے، جیسے بادشاہ ہوتے تھے وہ جس کو چاہتے تھے مروا دیتے تھے، وہ اس سے بھی خطرناک قسم کے بادشاہ ہوتے تھے. تو اس الحاد اور کفر اور شرک کے دور میں اور مادیت کے دور میں، جب پوری انسانیت الحاد اور شرک اور کفر اور مادیت میں ڈوبی ہوئی تھی، تو عیسیٰ نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کے دین اور اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ من انصاری اللہ. تو حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. تو یعنی کروڑوں انسانوں میں، اگر نہیں کہ اربوں انسانوں میں، اس وقت کتنے انسان زمین پر تھے، تو ان تمام انسانوں میں صرف 12 تھے جنہوں نے عیسی ابن مریم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ترجمہ ہے وہاں پہ یہ کہا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایمان لے آئے. چلے ہم کہتے ہیں کہ حواری تھے، کچھ لوگ ایمان لے آئے. وَكَفَرَ طَائِفَةٌ، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کافر ہو گئے. تو ہم نے ان کی تائید کی ان کے دشمنوں پر اور وہ ظاہر ہو گئے. تو ظاہر ہونا کیا تھا؟ ظاہر ہونا یہ تھا اصبح ظاہرین، ظاہرین غالبین، غالب ہو گئے. ظاہر ہونا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے پھانسی دینا چاہ رہے تھے عیسیٰ کو، تو پھانسی سے بچا لیا. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ جو ان کی دعوت حق تھی وہ مسلسل اس کی تبلیغ کرتے رہے، اور کرسچینٹی جو ہے وہ پھیلتی رہی، مسیحیت جو پھیلتی رہی. اس کے بعد جو ہے وہ بگڑتی بھی رہی، تحریفیں بھی آتی گئیں بعد میں، اور لیکن یہ کہ وہ پھیلتی رہی. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. تو یہاں پر ظاہرین کا تو یہ مطلب ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ عیسیٰ کی مدد کی، اور عیسیٰ کے جو حواری ہیں ان کی بھی مدد کی. حالانکہ سورہ یاسین میں یہ ہے کہ 3 حواری تو وہیں پر شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے بھی واقعات ہیں. تو یعنی شہادت کو بھی ایک کامیابی سمجھا جا رہا ہے، غلبہ. تو ظاہرین کا یہاں پر فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، ظاہر ہو گئے یعنی غالب ہو گئے، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا. اور پھر آل عمران کی جو آیت 54 ہے وہاں پہ یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا عیسیٰ کا. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں لکھ لیں آل عمران 54 میں، اس کا جو لنک ہے وہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا بعد میں جا کے آرام سے. تو وہاں پر یہ آیات آئی ہیں کہ عیسیٰ جب آسمان سے اتریں گے تو پھر وہ جو ہے وہ اس کے بعد وہ اہل حق کی مدد کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ وقت آئے گا جب ان کی وفات ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کہ 2 چیزیں ہیں، یعنی 2 ہمیں یہاں پر ٹینیور یا 2 وقت نظر آ رہے ہیں. ایک وہ وقت ہے جب اہل ایمان بہت ہی سخت قسم کی مشکلات میں ہے، کفر و شرک و الحاد کا دورہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور ان کی نسبت سے کامیابی کہ وہ شہادت تک پہنچ جائیں، یا وہ یعنی ہتھیار نہ ڈالیں،
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اور آئے گی. اور دوسرا اسٹیج وہ ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. تو یا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تو یہ جو اسٹیج ہے کہ جہاں دین الہی تمام ادیان کے اوپر دنیا کے تمام حصے میں پوری دنیا میں غالب آ جائے، یہ ابھی تک نہیں ہوا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نصر من اللہ و فتح قریب، یہ مجسم نہیں ہوا جس طرح سے کہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے. اور یہ ہوگا. اور یہ کب ہوگا؟ امام مہدی کے زمانے میں ہوگا. تو جو اللہ کا راستہ ہے وہ بھی امام معصوم اللہ کا راستہ ہوتا ہے. تو ابھی ہم اس کی تفصیل بھی نہیں بیان کرنا چاہ رہے، بس یہ بات کہہ کے وہ کر رہے ہیں، اس کو آیت کو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں کہ دو اسٹیجز ہیں. ایک وہ اسٹیج ہے جب اہل ایمان مشکل میں ہے، اور دوسرا وہ اسٹیج ہے جب پوری دنیا پر اہل ایمان کا غلبہ ہو جائے گا اور نیک لوگوں کا غلبہ ہو جائے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا اور نبیوں کی محنت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور دین الہی ہر جگہ پر پھیل جائے گا، اسلام کا عدل و انصاف کا بول بالا ہو جائے گا، غربت و افلاس و بیماریاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. تو یہ کب ہوگا؟ امام مہدی کے زمانے میں ہوگا. نصر من اللہ و فتح قریب. تو اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں صرف کہ اس پہ اپنی بات ختم کروں یہیں پہ کہ ایک بوڑھا انسان ہے اور وہ ایک وزن کو اٹھانا چاہ رہا، اس سے نہیں اٹھ رہا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی مدد کرتے ہیں، ہے نا. تو اس طرح سے ہے کہ انسان جب اللہ کے دین کی مدد کریں گے تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اگر اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ کرنا ہوتا، جادو کی چھڑی یا معجزے کی چھڑی اللہ تعالیٰ ہی نے چلانی ہوتی امام مہدی کو لانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کر چکا ہوتا. اس کا تعلق اسے لوگوں سے، یعنی لوگوں نے جو امام مہدی سے آپ وعدہ کرتے ہیں دعائے عہد پڑھ کے صبح، جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا، جو اللہ اور اس کے رسول سے عہد کیا کہ دین الہی سے نہیں ہٹیں گے، تو اگر مشکل دور ہے تو دین الہی سے نہیں ہٹنا، ریزسٹ کرنا ہے، ظلم کی چھتری کے نیچے نہیں جانا، ظالمانہ نظام کا سہولت کار نہیں بننا، بلکہ آپ کو اس میں ریزسٹ کرنا ہے اور دین الہی کے لیے جو وہ راستہ نکالنا ہے اور امام مہدی کے راستے کے لیے، حق کے وعدے کے پورے ہونے کے لیے راہ کو ہموار کرنا ہے اور اللہ کے دین کی نصرت اور مدد سے نہیں ہٹنا. تو یہ کہا کہ اللہ کے ناصر اور مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسی ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے. تو اگر تم نے اللہ کے وعدے کو پورا کیا اور دین الہی کی مدد کی، اور اس دور میں بھی، غیبت کے دور میں بھی اور ظہور کے دور میں بھی اگر تم نے دین الہی کی نصرت کی تو صحیح ہے، لیکن اگر نصرت نہیں کی تو تم بھی اسی بنی اسرائیل کی طرح سے ہو جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے اور جنہوں نے نبی اللہ موسیٰ کو جو ہے وہ اذیت کی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے نبی اللہ عیسیٰ کے اوپر تہمت لگائی تھی. تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا. اگر نہیں ہونا چاہتے تو تمہیں جو ہے وہ اپنا جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح کرنا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.